کا آغاز کیا، ایک آیت پڑھی ہے آج، آیت نمبر 254 سے، یعنی رکوع نمبر 34 کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 254۔ تھوڑا سا اگر ڈسٹربنس رہے تو معذرت، کیونکہ ذرا گلا نزلہ یہ فلو ایسی چیزیں ہیں، آواز ہے تو کافی، وہ تو بڑی ہمت سے بولا جا رہا ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، گلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مدد کرے گا۔ اچھا جی، تو آیت نمبر 254۔ دیکھیے، یہ بات ہوئی تھی کہ جو سیکنڈ ہاف آف دا بقرہ ہے 18 اور 22 کا تھا نا بریک ڈاؤن، 18 رکوع اور 22 رکوع 40، یہ ایک ہاف، سیکنڈ ہاف 22 تھا۔ اس میں 4 موضوعات چلیں گے 22 رکوع میں، 22 رکوع میں۔ انفاق، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، انفاق مال، مال ایک جان سے ہوتا ہے۔ کچھ آیات جو ہیں وہ قتال، یہ بھی موضوع ہیں۔ عبادات اور جو میوچول ٹرانزیکشنز ہیں اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز، معاملات، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، کیسے ایک دوسرے سے ڈیل کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے، یہ ساری تعلیمات ہیں۔ یہ 4 موضوع تو دیکھیں یہاں پر آج جو پہلی آیت پڑھی ہے وہ انفاق پر ہی ہے نا جی۔ انفقو لفظ ہے نا، مومنوں سے کہا ہے کہ خرچ کرو، انفقو، انفاق، یہ انفاق ہے۔ اگر الف ڈراپ کر دیں تو انٹائرلی میننگ چینج ہو جائیں گے، وہ نفاق ہوتا ہے، ہپوکریسی۔
دس از دا ڈفرینس انفاق اور نفاق. تو انفاق خرچ کرنا، تو کہا اس دن سے پہلے پہلے ہی خرچ کر لو، جب کوئی نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش. یہ کس دن کا منظر ہے؟ یوم قیامت کا، قیامت سے پہلے پہلے ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی، یہ مہلت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، تو کہا خرچ کر لو. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا فعل امر ہے نفاق سے، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، مما اس میں سے جو رزقناکم، 3 لفظ ہیں، رزق عطا کیا نا ہم نے کم تم سب کو. اور یہ بھی اس میں سے ایک اہم چیز ہے، یہ کہا کہ جو ہے نا وہ مما کہا، مما جو ہے یہ من اور ما، جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. من کا مطلب سے ما، جو عطا کیا اس میں سے خرچ کر لو. یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر ڈالو، مما ہے بڑا اہم لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے خرچ کر لو، یہ اتنا دیا ہے یہ خرچ کر لو. رزقناکم ہے، یہ رزق ہے تو رزق سے ہی اس میں تمام ہی نعمتیں آ جاتی ہیں، سب اللہ کا رزق ہے نا جی. دولت، پیسہ، صحت، یہ رزق کی معنوں میں آتا ہے. یہاں پر اوبویسلی جو ہم نے دیا ہے دینے کے معنوں میں، تو مما اس میں سے جو رزقناکم دیا ہم نے تمہیں، ہے نا جی، اس میں سے خرچ کر لو. من قبلی، اس سے قبل، این یاتیا کہ آئے، عطا آنا، یومن ایسا دن، لا بیعن کہ نہ خرید و فروخت ہو. یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بیع، تجارت، اور یہ خرید و فروخت بھی کہتے ہیں نا. لین دین کوئی نہیں ہوگا وہاں پر، ختم. لا بیعن، نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اس دن، فی ہی اس دن میں، ولا خلتن، خلتن کیا ہے؟ ہاں یہ خلیل سے ہے نا جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں. جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ کے دوست ہیں، بہت مرتبہ ہے خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل. تو خلیل دوست، تو اس سے خلتن ہو گیا، نہ دوستی ہے اور نہ کوئی دوستی. ولا شفاعتن، اور نہ کوئی سفارش، سفارش بھی نہیں چلے گی ہے. شفاعت، سفارش، دیکھیں یہ اس کی بھی تردید ہو گئی. یہ جو گروہ تھے نا یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ہے، یہ اپنے اپنے پیشواؤں، نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پر ان کا اتنا امپیکٹ اور تاثر ہے کہ اللہ ان کی چیزوں کو، ان کی بات کو رد کر ہی نہیں سکتا. تو وہ اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے. وہ کہتے تھے جس کو بھی مان لیا جن میں بھی کہ ان کو راضی کر لو، یہ آگے اللہ سے سفارش کر دیں گے، بیڑا پار. اللہ اکبر ہے. کہتے کوئی ایسی شفاعت نہیں ہے. سختی سے تردید کر دی، ایسی کوئی نہیں ہے سلسلہ ہے نا جی. سیدھے سیدھے اعمال، اسی کی جواب دہی، اسی کا حساب کتاب، کوئی سفارش نہیں چلے گی ہے نا جی. کچھ نہیں، تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ جو ہیں وہی ظالم ہیں. ظالم، بس ظالم کا آپ آسان ڈیفینیشن یہی سمجھیں جو حقدار کو حق نہ دے، نا انصافی ہے، وہ ظالم ہے. عبادت جو ہے اللہ کا حق ہے،
نعمتیں ساری اللہ دے رہا ہے تو بندگی کسی اور کی کرو، ظلم ہے، اسی کا حق ہے، سارے ظالم ہیں۔ تو یہ جتنے کافر ہیں کہا یہی ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہیں وہی ظالم۔ اگلی آیت مبارکہ بہت ہی اہم، فضیلت، برکت والی ہے، اور ماشاءاللہ آپ سبھی کو یاد ہے، اور آپ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنی چاہیے یار، بہت اچھی ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی سب کو یاد ہے، آیت الکرسی بڑی جامع ہے، اللہ کی بڑی اوصاف ہے، اس میں بڑی بابرکت ہے یہ ہے۔ تو آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے یہ، اگرچہ آپ کو طویل لگے گی لیکن یہ ایک ہی آیت ہے، 255۔ تو فرمایا 255 میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو فرمایا کہ اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی برحق معبود کوئی نہیں، الا ہوا سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، اسی کی ذات الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے نا جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ دو نام جو ہے نا، ویسے تو بہت صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن الحی القیوم، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اوصاف کے ساتھ جو دعا مانگی جائے نا اس کو شرف قبولیت ملتے ہیں۔ دعا ہمیں اس طرح مانگنی چاہیے، یا الحی القیوم، آگے جو بھی آپ کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، وہ دعا مانگیں۔ الحی حیات سے ہے، حیات زندگی، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا زندہ۔ اور القیوم قائم کرنا اس سے ہے، یعنی ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے، یعنی پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ القیوم کا یہ معنی پوری کائنات کو ہے نا جی، اللہ اکبر، پوری کائنات کو وہ اللہ کی ذات سنبھالے ہوئے ہے۔ سورہ طہ میں بھی ہے الحی القیوم، جی، اور شاید آل عمران میں بھی ہے، قرآن میں 3 جگہ یہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ اخذ سے ہے، نہیں آتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ پھر صبح کی اذان میں بھی آپ سنتے ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم، صبح فجر میں نا نماز جو ہے نا نیند سے بھی بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نوم نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ما جو کچھ، فی السماواتی، سماواتی سما کی جمع ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، عرض جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ مالک ہے اس کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من کون ہے، ذا الذی جو، یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ
اس کے دربار، اس کے پاس، اس کی ہاں، الا باذنہ، الا سوائے یہ کہ باذنہ اس کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ یہ شفاعت کا آیا ہے. ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة. یہ رکوع، سوری، یہ رکوع نمبر 6، چھٹے رکوع میں یہ الفاظ ملیں گے آپ کو، ہے نا جی. یہ رکوع 15 میں یہ الفاظ ملیں گے. وَلَا تَنْفَعُهَا، نفع سے ہے، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. پڑھنے سے معنی سامنے آ رہے ہیں. وَلَا يُقْبَلُ، نہیں قبول کیا جائے گا، مِنْهَا اس سے، شفاعت کسی قسم کی سفارش. وَلَا تَنْفَعُهَا نفع سے ہے، نہیں نفع پہنچائے گا کوئی بھی شفاعت. اور یہ اب ہم 34واں رکوع پڑھ رہے ہیں. 34 وَلَا شَفَاعَةٌ، وَلَا شَفَاعَةٌ، یہاں بھی وَلَا شَفَاعَةٌ ہے. میں نے ویسے رکوع لکھ دیا تاکہ آپ کا بھی کچھ ہوم ورک رہے، اس میں آیت تلاش کر لیں. ہنٹس دے دیتا ہوں، یہ شاید 248 میں ہنٹس، کیا یہ تو پورا جواب آ گیا. 123 میں ہوگا، یہ جو ہے 254 میں. اچھا، کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، یہاں دیکھیں ان سب جگہ میں دو ٹوک انداز میں ہے انکار، شفاعت نہیں ہے، لا نہیں، لا نہیں، لا نہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے، ایک وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا. کنڈیشن ہے الا باذنہ، ہوگی شفاعت. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ شفاعت ہے، لیکن اس کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے نا، وہ ہے شفاعت کا کنسیپٹ ہے وہ. اچھا، یہ شفاعت جو ہے نا، یہ زیادہ تر یہ جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کی نفی ہے کہ جو چاہے کرو، عمل عقیدہ، بس انہوں نے سفارش کر دی تو بیڑا پار ہے. پیر صاحب پکے ہونے چاہیے. لیکن یہاں جو دوسرا ہے نا کہ شفاعت قابل قبول ہے، وہ ایکچولی اہل توحید کے لیے ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ شفاعت، سفارش ہے. لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے. وہ کس نے کرنی ہے؟ کوئی نہ کوئی سفارش تو کرے گا نا، کرنی ہے. اللہ ول ڈیسائیڈ باذن اللہ، اللہ بتائے گا. یہ نہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. کس کے لیے کرنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ کنسیپٹ ہے شفاعت کا، کس کے لیے کرنی ہے. اللہ اکبر. اب کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی سفارش کروا سکتے ہیں، انبیاء، بالکل انبیاء کے ذریعے بھی، رسولوں کے ذریعے بھی، شہداء، شہیدوں کے ذریعے سفارش کرا دو، صالحین، نیک لوگوں. اللہ اکبر. یہ ان کے ذریعے اللہ سفارش کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں
ہاں وہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے نا. وہ بھی دیکھیں بالکل بالکل یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. لیکن اوبویسلی دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے, سفارش ہے جو ہوتا ہے نا کہ گریس مارکس کے تھوڑا سا مارجن ہے اور بندے نے کوشش کی اور نیک کام کرتا رہا, رجحان ادھر ہی تھا, تو اس کی سفارش کرتی جاتی ہے. ایک جو ہے وہ پوری منمانی کرتا رہا, اپنے انداز سے زندگی گزارتا رہا کہ کیا احکام ہوتے ہیں, کیا آخرت کا دن ہوتا ہے, اوبویسلی اس کی سفارش تو نہیں ہوگی نا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہے, بالکل سفارش مانگنی چاہیے. اور وہ جب یہ میزان ہوگا تو وہ تو ایک چھوٹے سے چھوٹی نیکی کی بھی احتیاج ہوگی, ضرورت ہوگی, اس کا متلاشی ہوگا. تو اس سینیریو میں سفارش یا کسی سپورٹ کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اسی پر تو فیصلہ ہوگا جزا اور سزا کا ہے. اب دنیا میں بھی دیکھیں میزان ہے, اگر ایسے ڈنڈی برابر ہے, تھوڑی سی بھی ہے, یہ دیکھیں نا اگر یہ میزان ہے برابر ہے, فرض کریے تھوڑی سی بھی چیز, اب فرض کریے یہ نیکی ہے, تھوڑی سی بھی چیز ڈالیں تو یہ ادھر جھک جائے گا. میزان ویسے بھی یہ دیکھیں نا تھوڑی سی بھی برابر ہے تو انسان جو ہے نا وہ محتاج ہوگا. تو بالکل یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. لیکن بات وہیں ہے کہ حد الوسع کوشش پوری کرے صالح اعمال کی, نیکیوں کی, اور پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. بالکل سفارش بھی ملے گی خوش ہو کر, اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہیں. اچھا جی, تو یہاں پر دیکھیں کہا الا باذنہ ہے, شفاعت ہوگی لیکن اس کے اذن کے ساتھ, اجازت کے ساتھ. یہ میں نے بتا دیا اذن اسی انداز میں ہے. اور اللہ کی ذات یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یعلم وہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے لوگوں کے. لفظی معنی تو ہے ہاتھوں کے درمیان, بین کا مطلب درمیان ہوتا ہے نا, بین الاقوامی, بین اور ایدیہم ید سے ہے, تو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوگی وہ موجود ہوگی, وہ سامنے ہوگی. یہ فریز کے طور پر آتا ہے ما بین ایدیہم, یعنی جو چیزیں موجود ہیں. یہ وہاں بھی ہے نا مصدقا لما بین یدیہ, یعنی جو اس وقت کتابیں موجود تھیں قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. بین یدیہ ہے, اس وقت کون سی تھیں؟ تورات تھی موجود, تورات پہلے آئی ہے نا. تو تورات سورہ مائدہ پڑھیں 44, ٹیسٹیفائی کرتا ہے قرآن اس کو کہ وہ بھی سچی کتاب تھی, اور کہا ہدم و نور, اس میں بھی ہدایت اور نور تھا. اچھا وما خلفہم, خلفہ پیچھا, خلیفہ خلافت سب اسی سے لفظ ہے. وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, لوگوں کے سامنے وہ بھی اللہ کے علم میں, لوگوں کے پیچھے وہ بھی اللہ کے علم میں. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. آگے فرمایا کہ اللہ کے علم میں سے اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا اللہ چاہے. پورے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے نا اللہ نے, پورے علم کا, اس میں سے جتنا چاہے اور جس کو چاہے اللہ دے دے تھوڑا سا علم. تو کہا ولا یحیطون, نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کسی شے کا, کسی چیز کا, من علم ہی اس کے علم میں سے, یعنی اللہ کے علم میں سے, الا بما شاء, الا سوائے بما شاء, جو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, جو وہ چاہے اللہ تعالیٰ ہے نا جی, اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے اس کا نا. بین ایدیہم, ذرا اس کو تھوڑا سا دوبارہ کریں گے. ہاں, دو ہاتھوں کے درمیان, بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ ہے اس طرح ہے, نہیں آپ نے صحیح کہا, یہ لفظ بار آئے گا. یہ ما بین یدی ہے, یدیہم, ایکچولی یہ
نون گر گیا، تسنیہ ہے یہ، نون گر گیا ہے، یدانی تھا، ہاں گر گیا، دونوں ہاتھ ان کے، یدیہم ہے دونوں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھ، بین کا مطلب درمیان ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہے یار، بین الاقوامی قوموں کے درمیان میچ، جو کیا مطلب ہوا، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ ایک فریز کے طور پر یہ آتا ہے قرآن میں بہت دفعہ، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کیا معنی، جو سامنے ہے، جو چیز سامنے ہے وہ ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو چیز موجود ہے سامنے ہے، موجود ہے، اس کے لیے یہ فریز استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس طرح ہے، ما بین یدیہم۔ اچھا تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ، وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے، بِشَيْءٍ کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء، الا سوائے، بما جتنا، شاء چاہے، وسیع وسعت سے ہی ہے، وسعت میں لے رکھا ہے، یعنی احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے، کرسیہ السماوات، کرسیہ ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کرسی نے ہے، یہ بھی وہ متشابہات میں ہے، آل عمران میں ہے نا، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ اب یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جی کرسی کا آ گیا تو کرسی کیسی ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، کیا میٹیریل ہوگا، کتنی بڑی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ویسے بھی انسان کے لیے ہے نا قرآن ہے، تو آپ جو لفظ عام طور سے مانوس ہیں، قرآن نے بھی دیکھو وہی استعمال کیا عام طور پر۔ کرسی کیا ہے، کرسی اقتدار کے لیے سہارا ہے نا، ایک استعارہ ہے، استعارہ ہے اقتدار، آپ کہتے نہیں وہ کرسی بڑی مضبوط ہے میری، ہے نا، اور جی کرسی ہی کی جنگ ہے، کرسی کس کو ملے گی، کرسی حاکمیت وہ ہے۔ تو یہ تو ہم عام چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جو سپریم پاور ہے اس کے شایان شان ہوگی یار، وہ تو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی کرسی، اللہ اکبر۔ تو بس اس کا ترجمہ بھی کرسی ہی کرنا چاہیے، اس کی کرسی نے آسمانوں کو، تخت، جلوہ، فروش، یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں، اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو وسیع، وسعت میں لے رکھا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب یہ ارض و سما، اتنی بڑی جگہ، اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ جی سر یہ کرسی اس کی بادشاہت بھی تو آ سکتی، ہاں کر لیں، بالکل وہ میں نے عرض کیا، کر سکتے ہیں، یس، بادشاہت، اس کی بادشاہت، بالکل بالکل صحیح۔ اللہ ولا یعودہ حفظہما، یعودہ ہے یہ تھکانا ہو اس کو، ولا لا نہیں، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، ہما تثنیہ کا صیغہ، کیونکہ ارض و سما کی بات ہے نا، زمین اور آسمان دو ہو گئے نا، تو ان دونوں کی، بظاہر تو دو لفظ ہیں لیکن پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، آسمان، بہت سارے ایسے سیارے ہوں گے آپ کے علم میں بھی نہیں ہیں، فلکیات ہے، ہم تو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا ستارے، شمس و قمر جو آسمان پر ہوتا ہے، اور کیا کیا گلیکسیز ہیں، کیا کیا ہیں آسمان پر، اللہ نے خود ہی کہا ہے سبع سماوات، ہم تو ایک آسمان کو دیکھ سکتے ہیں نا، باقی 6 کی کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے، وی ڈونٹ نو، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ قرآن نے تو کہا ہے نا سبع سماوات، تو ایک پورا جہان ہے، ایک وہ ہے، اور زمین آپ دیکھیں زمین کتنی بڑی ہے، اور کیا کیا مخلوقات ہیں اسی زمین پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ مدبر ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے تخلیق، ایک ہے تدبیر۔ تخلیق کوئی چیز بنا دینا ہے، بنا دیا، اب اس کو بنا کر چلانا بھی تو ہے، اور آسن طریقے سے چلانا ہے، پریسائزلی، تدبیر، اس کی تدبیر کرنا ہے، مدبر، اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی کہ وہ بنا کے ڈال دیا ہے ایٹ رینڈم، وہ ہاچ پاچ سا چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، پورا آپ کو
ایک سسٹم نظر آئے گا اور بڑا پریسائز، مطلب آئیوٹا آف سیکنڈز کا بھی اگر فرق ہوتا اس کے نظام میں تو میرا خیال ہے ہیڈ آن کولیجن ہو جاتا یہ معمولی بات نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں چیزیں آسمان پر وی ڈونٹ نو. اور سورج کا بھی آپ دیکھیں، مسجدوں میں دائمی کیلنڈر نہیں لگے ہوتے، دائمی کیلنڈر لگے ہوتے کہ 10 سال پہلے اس وقت سورج نکلے ایگزیکٹ اسی ٹائم پر نکلے گا، وہ ڈیٹ اور وہ دن آپ دیکھیں اسی پر نکلے گا. نظام ہے ایک اللہ کا نظام ہے. ہاں مطلب یہ ہے، لیکن ایک وہ اس میں پریسیجن تو ہے نا ایگزیکٹ. تو یعنی اتنا بڑا نظام اس کو خوبصورتی سے اللہ چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا، حفاظت کرنا اس کو تھکاتی نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا، عالی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ، اور وہ، العلیُّ، اعلیٰ، بلند. یہ آپ سجدے میں بھی دعا وہ پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اور ارفع یہ وہی ہے. تو بلند تر، عظیم اور عظمت والا، عظمت والا. یہ ہاں جی دیکھیے نا، ایک تو ہے علم کل، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. علم تو ایک بہت واسٹ وہ ہے نا، سبجیکٹ ہے بہت. دس از دا نالج، یہ ہے علم. ٹوٹل اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. کل علم جو ہے نا، کل علم وہ اللہ کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بنائے، رسول بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، بڑے بڑے نیکوکار بھی ہیں، ایون بشر کو بھی دیا ہے. وہاں پر نہیں ہے جب ابو البشر کو بھیجا تو فتلقى آدم، سکھائے آدم الاسماء، وہاں سے علم شروع ہوتا ہے. علم سکھایا. علم کی بڑی فضیلت ہے نا جی. تو اب یہ کل علم میں سے اللہ جس کے لیے جتنا چاہے اس علم میں سے اپنے انبیاء رسول کو دے دے. کل علم ہے یہ، اسی اپنے علم میں سے جتنا وہ چاہے اپنے خاص صالحین کو علم عطا کر دے. تو ایون جو بشر کے پاس ہے یہ بھی کل علم کا عشر عشیری ہے. انسانوں کے پاس بھی تو اللہ نے جو بھی علم دیا ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو، علم ہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ یعنی